اللہ 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 اللہ۔ جگانے کے لیے آخری سورۃ الکہف کی آیتیں جو ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اصل بات یہ ہے میرے بھائی کہ بات بنتی ہے یقین سے۔ یقین نہ ہو پھر سارے وظیفے پڑھتے رہو، فائدہ بھی نہیں۔ ایک کشتی میں کچھ لوگ جا رہے تھے کہ ایک آواز آئی کہ بھائی میں اس بندے کو وظیفہ بتلاؤں گا جو اس کی ساری دنیاوی کام جو ہیں بگڑے ہوئے بن جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مجھے 10,000 دینار دے۔ کشتی والوں کے بات پتہ نہیں تھے یعنی سب خاموش ہیں۔ ایک نے آواز نے کہا کہ وظیفہ مجھے بتلاؤ، میں 10,000 دینار دیتا ہوں، آؤ لے جاؤ مجھ سے۔ اس نے کہا مجھے دینے آئے نا دریا میں ڈال دو، مجھے پہنچ جائیں گے۔ اس نے وہ 10,000 دینار جو تھے، 10,000 دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا، اس نے دریا میں ڈال۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا، انہوں نے کہا بس پاگل ہو گیا، کچھ ہو گیا، مجھے اس کی بات پہ یقین ہے۔ اللہ کی شان ہے، کچھ دیر کے بعد طوفان میں کشتی ٹوٹ گئی، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی مر گیا، کوئی پتہ نہیں۔ یہ ایک تختے پہ آیا اور تختہ تیرتا تیرتا اس نے اس کو وہ آیت بتلا دی۔ انہوں نے کہا بس یہ تم پڑھا کرو، یہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ بس یہ پڑھا کہ وہ پڑھتا رہا اور پھٹا اس کا جو تھا وہ کنارے پہ لگ گیا۔ اب تھوڑی دور چلا، دیکھا تو ایک محل ہے۔ وہ تو حیران ہو گیا کہ یہ بادشاہ کا محل یہاں دریا کے کنارے، جب کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ کہا چلو جا کے پتہ تو کرتے ہیں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت عورت شہزادیوں کی طرح شہزادی کے لباس پہنے ہوئے بیٹھی ہے، لیکن بڑی پریشان ہے۔ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے کہا بی بی کیوں پریشان؟ انہوں نے کہا کیا کروں، میرے اوپر ایک جن عاشق ہو گیا ہے۔ وہ بدبخت جو ہے نہ تو مجھے چھوڑتا ہے، نہ محل سے باہر جانے دیتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے آ جاتا ہے، میں اس کو روک بھی نہیں سکتی۔ ایک بات ہے کہ میرے ساتھ وہ جماع تو نہیں کرتا، لیکن باقی سب کچھ کرتا ہے۔ ابھی اسی اثناء میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یکدم اندھیرا چھا گیا، تو اس لڑکی نے جلدی جلدی سے کہا، وہ جن آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا مت دو، آنے دو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اسی آیت کو زور زور سے پڑھنا شروع کیا۔ میرے قریب تو آ گیا جن، لیکن میرے قریب آنے کے بعد اس کو آگ لگ گئی اور جل کے ختم ہو گیا۔ میں نے لڑکی سے کہا، میں نے کہا دیکھو اب تو تسلی ہو گئی، تیرے سامنے جل کے مر گیا ہے۔ اچھا اب مجھے، انہوں نے کہا مجھے کہاں اجازت ہو، میرے ساتھ نکاح کر لو، یہ میرا گھر ہے، میرا محل ہے، سب کچھ ہے۔ میں تو ڈر کے مارے اپنی نہیں نکرانیوں کو، ان لوگوں کو نہیں بلاتی، یہاں کے اپنا کیا حشر نکلاؤں۔ تو اس کی شادی بھی ہو گئی۔ بات کیا تھی کہ 10,000 دینار سمندر میں ڈال دو۔ کوئی ڈال لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، لیکن اس کو چونکہ یقین تھا تو اللہ نے اس کے یقین کے مطابق اس کو پھل عطا فرما دیا۔ ہم وظیفہ بھی پڑھتے ہیں اور شک کی پتہ نہیں جی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر کیوں فائدہ ہوگا؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو تمہاری؟ قرآن پڑھنے، بھائی قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ کیا معنی ہوا؟
رشتے آتے ہیں، کبھی والد صاحب اختلاف کرتے ہیں، کبھی والدہ اختلاف کرتی ہیں، کئی رشتے ہوئے، اب میں کیا کروں، والدہ کا کہنا مانوں یا والد کا مشورہ مانوں؟ میری والدین ہیں، میرے ایک بہن ہے، اس کی شادی کے بعد والدین میرے درمیان اختلاف، میری بیٹی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی رشتہ آئے سب سے پہلے اللہ سے پوچھو، نہ والد سے نہ والدہ سے، وہ بھی تو جاہل ہے، ان کے لیے غیب ہے کہ کل کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تم 2 رکعت نماز پڑھ کے سنت استخارے کی دعا جو ہے وہ کریں، نہ ہو تو چھپی ہوئی مل جاتی ہے، اور استخارہ کر کے پھر ایک دن میں کوئی مسئلہ واضح نہ ہو 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، پھر دیکھیں جو بھی ہوگا، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے، اور اگر نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، بلا وجہ والدین کے اوپر الزام نہ لگا۔ ایسے والدین دنیا میں ہوں گے جو اپنی اولاد کے رشتے کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر کوئی جاہل ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ والدین تو چاہتی ہیں کہ لڑکیاں اپنے اپنے گھر میں جائیں، آباد ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہی ہے، والدین کو بھی یہی سمجھائیں کہ ابا جان بلا وجہ کے اعتراض نہ کر دیں۔ کوئی دنیا کا بندہ جو ہے وہ 100% نہیں ہوتا، 100% نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی نقص تو ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے مثلا وہ بڑا خوبصورت ہے لیکن بے دین ہے، ایک آدمی ہے دیندار تو ہے لیکن بدصورت ہے، تو اس لیے ان معاملات کو پریشان نہ ہوں، استخارہ کریں، استخارے کے بعد جو اللہ نے تیرے لیے بہتر رکھا ہے وہ ہو جائے گا، اس کا کوئی فکر نہیں کرو۔ اور بہتر رشتے کے لیے تم خود 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھو، اول آخر درود شریف، اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ میں تو ایک جاہل عورت ہوں، میرا کیا علم ہے، میرے لیے جو رشتہ ہر لحاظ سے باعث عزت ہو، مودت ہو، باعث خیر ہو، باعث دین ہو، آسان فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو زیادہ سے زیادہ 11 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کا رشتہ بڑی اچھی جگہ ہو جائے گا۔ میرے ایک ساتھی تھے، اب تو چلے گئے، بڑا ہی صالح آدمی تھے، وہ ہمیشہ ہی حرم میں 24 گھنٹے حرم میں رہتے تھے، گھر بھی نہیں جاتا تھا، رات دن حرم میں۔ ایک دن آیا رو پڑا، کہنے لگا مکی صاحب میری 2 بیٹیاں جوان ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ بھائیوں کے سہارے پہ ہیں اور کوئی رشتہ نہیں آتا، اگر کوئی آتا ہے تو کوئی چھوٹی موٹی بات پہ اعتراض کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جہیز نہیں ملے گا، کوئی کہتے ہیں غریب لوگ ہیں، کوئی کہتے ہیں لڑکی کا قد چھوٹا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ۔ میں نے اس سے کہا تم اللہ کا نام لے کر یہ سورۃ الرحمن پڑھو، تو 3 دفعہ روزانہ پڑھنی ہے۔ اب یہ پابندی نہیں ہے، دن میں ہو رات میں ہو کسی وقت کو، لڑکی خود پڑھے، والدین پڑھیں، بھائی پڑھیں، بہنیں پڑھیں، کوئی پڑھے۔ وہ تقریباً 9 دن کے بعد میرے پاس آیا، بڑا خوش تھا، کیا وہ کہتا ہے میں نے تو ایک لڑکی کے لیے پڑھا تھا، اللہ نے دونوں کا رشتہ کر دیا، ایک ہی دن دونوں کا نکاح بھی ہو گیا، دونوں کی رخصتی بھی ہو گئی، اور اللہ نے میری لاج رکھ لی کہ انہوں نے شرط کر دی کہ ہم جہیز میں 1 پیسہ بھی نہیں لیں گے، نہ فرنیچر، نہ کوئی سامان، نہ کچھ، جو اپنی لڑکی کو دینا چاہتے ہو، کپڑے شپڑے کچھ دینا چاہو دے دو، ہم نہیں لیں گے، جو دیں گے وہ تو میرے لیے تو اللہ نے رستہ کھول دیا، میرے پاس تھا کیا جو میں جہیز دیتا۔ اس نے کہا وکی صاحب اللہ نے اس سورت کی برکت ایسی رکھی، اصل میں قرآن تو سارا قرآن ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن سورۃ الرحمن جو ہے نا اس کا نام ہے عرائس القرآن، یعنی یہ قرآن کی دلہن ہے۔ تو خدا کی قدرت ہے کہ جس چیز کی جس سے مشابہت ہو، موافقت ہو، اثر ہوتا ہے، تو اب دلہن کے لیے یہ سورت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سب رحمت ہوگی، مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔